بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بیان کریں گے حج کی تیسری قسم حج قران کا طریقہ۔ ایک ہے حج افراد، حج تمتع، اور آج حج قران۔ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کرنا اور احرام میں رہتے ہوئے پھر حج کرنا، یہ قران کہلاتا ہے، اور یہ بھی سب سے افضل حج ہے۔ قران کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں میقات پہنچ کر یا اس سے پہلے یا گھر سے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام کے کپڑے پہنے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ میقات سے پہلے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو مسجد حرام میں مسجد کے آداب کے مطابق داخل ہو کر پہلے عمرہ کا طواف کرے اور طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف کے سامنے پڑھے۔ اگر یہاں جگہ نہ ہو تو مسجد حرام میں جہاں کہیں پہ بھی جگہ ملے وہیں پہ ادا کرے۔ پھر زمزم پی کر فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی سعی کرے۔ سعی کے بعد عمرہ کے افعال پورے ہو جائیں گے۔ اب عمرہ کی سعی کے بعد حلق نہ کرے، نہ بال منڈوائیں، نہ کتروائیں، نہ چھوٹے کرائے، کیونکہ حج کا احرام باقی ہے۔ حج افراد میں بھی آپ احرام کی حالت میں باقی رہتے ہیں اور حج قران میں بھی آپ احرام کی حالت میں باقی رہتے ہیں۔ صرف حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کر کے اور پھر بال یا منڈوا لیتے ہیں یا کتروا لیتے ہیں اور پھر احرام کھول لیتے ہیں، لیکن حج قران میں آپ عمرے کے افعال کے بعد بھی جو ہے احرام کی حالت میں رہیں گے، بال نہیں منڈوائیں گے۔ سعی کے فوراً بعد یا ٹھہر کر طواف قدوم کرے، جو حج کے لیے کیا جاتا ہے، سنت طواف ہے، جلدی کر لے، ورنہ وقوف عرفہ سے پہلے یعنی عرفات سے پہلے طواف قدوم سے فارغ ہو جائے۔ عمرہ اور طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی حالت میں احرام کی پابندی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں قیام کرے، اور اس کے بعد 8 ذی الحج، جب 8 ذی الحج ہو جائے یا اس سے پہلے مینا چلے جائے اور وہاں پہ اسی طرح اعمال کرے جو حج افراد میں بیان کیے گئے اور حج تمتع میں بیان کیے گئے، یعنی 5 نمازیں وہاں پہ پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی، اور 9 ذی الحج کو وہاں سے عرفات جائے۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ کے احکام میں حج قران اور حج افراد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحج کو مینا میں اور پھر جب وہاں پہ عرفات چلے جائے، عرفات سے پھر مزدلفہ میں آ جائیں گے، مزدلفہ میں رات کا قیام کریں گے، یہ ویسے ہی اعمال ہے، اور پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کے پھر جو ہے 10ویں ذی الحج کو مینا میں جمرہ عقبہ، یعنی بالکل آخر میں جو بڑا شیطان ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں بڑے شیطان، کو رمی کرنے کے بعد یعنی کنکریاں مارنے کے بعد قران، حج قران کی شکریہ میں مینا یا حدود حرم میں دم شکر ادا کرے، یعنی قربانی کرے، کیونکہ حج تمتع اور حج قران میں قربانی واجب ہے، برعکس حج افراد کی کہ اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کر لینے کے بعد سر کے بال منڈوا کر یا ایک پورے کے برابر کتروا کر حلال ہو جائے اور عام سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے، اور وہ یہ ہے کہ عورت سے بوس و کنار اور صحبت کرنا منع ہے۔ ہاں، طواف زیارت کے بعد، یعنی اس کے بعد جب آپ قربانی کر لیتے ہیں، بال منڈوا لیتے ہیں، تو پھر آپ فرض طواف، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، وہ کر لینے کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور 11 اور 12 ذی الحج یہ پھر مینا میں رہتے ہوئے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے، پھر مکہ مکرمہ واپس آتے وقت طواف وداع کرے، جیسے حج افراد میں کیا جاتا ہے، حج تمتع میں کیا جاتا ہے۔ اب حج کے تمام اعمال مکمل ہو گئے۔ یہ ہے حج قران کا مکمل طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور حج پہ جاتے ہوئے اور حج کے اعمال کرتے ہوئے لازماً آپ کے پاس ایسے علماء کرام، مفتیان کرام کے نمبر ہونے چاہیے جو آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو مسائل بتلا بھی سکیں، یا وہاں پہ بھی رہتے ہوئے آپ کو بہت سے ایسے علماء ملیں گے جو مستند ہوں، تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ ایسا نہ کریں جو آپ بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔